السلام علیکم. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی کیونکہ آج ہم کچھ بہت ہی خاص شیئر کرنے والے ہیں. اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا. رات جو کچھ ہوا اس کا حسنا کے دماغ پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ اسے تمام رات نیند نہ آ سکی اور اسی وجہ سے صبح سے ہلکا ہلکا بخار ہو چکا تھا. وہ اپنے دکھتے سر کو دباتی ابھی اٹھی ہی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا. دل زور سے دھڑکا. اس نے خوفزدہ نظروں سے فون دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس کے اٹھنے کا علم شاید اس شیطان کو ہو چکا تھا. اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا. کل رات کی دھمکی اسے اچھے سے یاد تھی. میری جان اٹھ گئی. سیحان کی چھیڑنے بولے انداز پر حسنا خوف کے گھونٹ پی کر رہ گئی. بکواس بند کرو بےہودہ انسان. فون کیوں کیا ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی. یہ پوچھنے کے لیے کہ نیند کیسی آئی؟ مجھے تو بہت مزے کی نیند آئی. تمہاری سانسوں کی غلطی، خوشبو اور ہونٹوں کا نرم لمس مجھے بھول ہی نہیں رہا. ویسے تمہیں کیسا لگا؟ مجھے تو بہت مزہ آیا. اگر تم دوبارہ یہ سب چاہتی ہو تو وہ ابھی شیطانیت سے بول ہی رہا تھا کہ حسنا کی غصے سے بھری نم آواز آئی. تم ایک نمبر کے واہیات اور گرے ہوئے انسان ہو. یہ بے شرم اور گھٹیا باتیں کسی اور کو سناؤ. اتنا بول کر اس نے فون رکھ دیا اور سر پکڑ کر رونے لگی. اس ابلیس آدمی کے لیے یہ وقت صرف ایک کھیل انجوائمنٹ تھا. اپنی نفرت اور انا کی جنگ میں وہ اس قدر گر چکا تھا کہ اس کی عزت اور نفس کو مجروح کرنے سے بھی باز نہیں آیا تھا. لیکن اس نہ کہ اندر کہیں شرم سے جھکی خود کو مجرم تصور کر رہی تھی. سیحان نے اس کے کانٹ جیسے نازک احساسات کو اپنے غرور کے نیچے بری طرح رونڈ ڈالا تھا. شاید وہ آج کے بعد خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی. وہیں سیحان اب بھی ان حسین لمحات میں کھویا مسکرا رہا تھا. اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی. آج سے پہلے وہ اتنا خوش کبھی نہیں ہوا تھا. اپنے جسم سے آتی حسنا کی خوشبو کو وہ بار بار سونگتا اور اس کے ساتھ گزارا. وہ قربت کا حسین لمحہ سیحان کو ایک بار پھر اس کی قربت کے لیے بے چین کرنے لگا. تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. سیحان نے اٹھ کر شرٹ پہنی. وہ کبھی کسی مرد کے سامنے بھی شرٹ لیس نہیں آتا تھا. آ جاؤ. حکم ملتے ہی اس کا اسسٹنٹ اندر آیا جسے دیکھ کر سیحان کے ماتھے پر بل گہرے ہو گئے. گڈ مارننگ سر. مجھے معاف کیجیے گا لیکن آنا ضروری تھا کیونکہ کل آپ کی دبئی میں حسن صاحب کے ساتھ ایک اہم میٹنگ ہے جس کے لیے آپ کو آج ہی نکلنا ہوگا. اپنے اسسٹنٹ کی بات سن کر وہ چڑچڑے پن سے بولا نہیں مجھے کہیں نہیں جانا. میٹنگ کینسل کر دو. اس کے حواس پر اس وقت صرف حسنا سوار تھی جسے سوچنا دیکھنا اور اس سے بات کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا. سر یہ بہت بڑی ڈیل ہے. کئی ملین ڈالرز کی مالک کی. اگر یہ ڈیل نہ ہوئی تو ہمارا بہت نقصان ہوگا اور بزنس کی دنیا میں کوئی آپ پر یقین نہیں کرے گا. اسسٹنٹ پریشانی سے بولا. آج تک اس کے پاس نے کام سے بڑھ کر کسی چیز کو اہمیت نہیں دی تھی. پھر وہ اس سنہری ڈیل کو کیوں رد کرنا چاہتے تھے؟ سیحان نے گہرا سانس لیا. اچھا ٹھیک ہے تیاری کرو ہم آج رات ہی نکلیں گے. وہ اپنے سر کو انگلیوں سے مسلتا ہوا کچھ سوچنے لگا. اسسٹنٹ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تو سیحان نے غصے سے آگے بڑھ کر کانچ کا خوبصورت گلدان واسے زمین پر دے مارا. صرف 2 دن کی بات ہے پھر دیکھتا ہوں کون سی طاقت تمہیں مجھ سے دور رکھ پاتی ہے. خود سے کہتے ہوئے سیحان نے فون اٹھایا اور ایک بار پھر حسنا کو فون ملانے لگا. حسنا نے جب دوبارہ کال دیکھی تو اس کا دل کیا کہ فون دیوار پر دے مارے. لیکن اسے معلوم تھا کہ سیحان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. اگر اس کی کسی غلطی کی سزا اس کی فیملی کو ملی تو یہی سوچ کر اس نے فون اٹھا لیا لیکن بولی کچھ نہیں. حسنا مجھے تم سے ملنا ہے. لوکیشن بھیج دوں گا لیکن یاد رکھنا اگر تم 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو سزا تم خود طے کرو گی. وہ سخت آواز میں اسے دھمکا رہا تھا. ملنے آؤں؟ پر کیوں؟ سیحان ہاشمی میں کہیں نہیں آ رہی. حسنا کا پارا ہائی ہو گیا. اگر تم نہیں آئی حسنا تو یاد رکھنا اس بار اپنی فیملی کی بربادی کی ذمہ دار تم خود ہوگی. وہ جلتی لکڑی کی مانند سلگتا ہوا بولا اور فون بند کر دیا. مرتی کیا نہ کرتی. وہ بے جان جسم کے ساتھ اٹھ کر تیار ہونے لگی. چکن کاری کا سفید لانگ کرتا جینز اور بڑی سی شال اوڑھ کر بالوں کا میسی جوڑا بنائے وہ گھر سے نکلی. وہ اتنی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا رہ جاتا. دیے ہوئے پتے پر پہنچ کر اس نے ایک شاندار ہوٹل دیکھا جس کی شان و شوکت اس کے مالک کی طرح ہی مغرور تھی. ایک گہرا سانس لیتی وہ لفٹ کے ذریعے آتی منزل پر پہنچ گئی. دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک ہاتھ نے اسے اندر کھینچ لیا. حسنا چیخ بھی نہ سکی اور خود کو سیحان کی مضبوط گرفت میں پایا. اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. تمہیں بخار ہے حسنا؟ سیحان نے حیرانی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا. دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کے قریب تھیں اور سانسوں کا شور صاف سنائی دے رہا تھا. تم سے مطلب مجھے کیوں بلایا ہے بولو. ضرور اپنے گھٹیا احساسات کی تسکین کرنی ہوگی. وہ غصے سے بولی اور اس کی گرفت سے دور ہو گئی. گھٹیا یا نیک کا تو پتہ نہیں لیکن تمہارے دیدار کی طلب تھی. رات جو ہوا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا حسنا. تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنا بھوکا ہوں تمہارے معاملے میں. اس نے حسنا کو آرام سے بیڈ پر بٹھایا اور گرم سوپ نکالا. جلدی ختم کرو پھر یہ دوائیاں لو.
اسنا اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ سیحان نے کہا، میں نے اس میں کچھ نہیں ملایا، میں اتنا بھی گھٹیا نہیں ہوں کہ اپنا حق لینے کے لیے تمہیں کچھ کھلاؤں۔ مجھے حق آنکھوں میں دیکھ کر ڈنکی کی چوٹ پر لینا آتا ہے۔ اسنا نے آہستہ آہستہ سوپ پی لیا۔ جب وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو سیحان نے اسے ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسنا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تم نے دوائی نہیں لی اسنا؟ اس نے پیار سے اس کے باہر پیچھے کیے اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اسنا وہاں سے بھاگتی ہوئی نکلی۔ اس کا دل اور دماغ آپس میں لڑ رہے تھے۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ اس شیطان کی کوئی چال ہے، چونکہ دل کہہ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں فکر اور پرواہ سچی تھی۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ ہیلو مس اسنا، میں جج بات کر رہا ہوں، آپ کی شکایت واپس لے لی گئی ہے، اب آپ کام کر سکتی ہیں۔ اسنا یہ سن کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ وہ سیدھا اپنے آفس پہنچی جہاں اسے مبارکبادیں مل رہی تھیں۔ اس کے استاد واجد صاحب نے بھی اسے سراہا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ ایک طرف اس کے بھائی کو بڑی ڈیل ملی تھی اور دوسری طرف اس کا کیریئر دوبارہ شروع ہو رہا تھا۔ باہر شاندار ڈنر کیا گیا۔ جب سے وہ آئی تھی آج پہلی بار اس نے سب کے چہروں پر اتنی خوشی دیکھی تھی۔ بھائی اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، میں تو کہتی ہوں اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اسے بھی اپنے گھر کا کریں۔ شادی کے لیے لڑکی کی یہی تو صحیح عمر ہوتی ہے۔ مونا بیگم کی بات پر کافی پیتی حسنی کو زور کا جھٹکا لگا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں مما، کتنا مزہ آئے گا، میری پیاری چھوٹی سی نند کی شادی ہوگی، مرچہکتی ہوئی بولی۔ مبشر زین اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ شادی کے لفظ پر حسنی کے ذہن میں ایک دم اس مغرور اور ظالم انسان کا چہرہ گھوم گیا۔ کیوں نہیں کرنی بیٹا جی؟ یہ تو دستور ہے، باپ کا گھر بیٹی کے لیے پرایا ہی ہوتا ہے۔ اس کا اصل گھر شوہر کا گھر ہوتا ہے، جہاں وہ عزت اور وقار کے ساتھ محفوظ رہتے ہوئے زندگی گزار سکتی ہے، جسے وہ سجاتی ہے، سنوارتی ہے۔ یہی زندگی ہے بیٹا۔ مبشر نے اسے پیار سے سمجھایا تو اس نے سر جھکا لیا۔ گھر آ کر اس نے سب اچھے سے بند کیا اور سونے چلی گئی۔ کل رات کی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ جلد ہی بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں ڈوب گئی۔ صبح بھرپور نیند لینے پر اسے یقین نہیں آیا کہ سہان گزری رات نہ آیا اور نہ ہی اس نے کوئی فون کیا۔ شکر ہے اس شیطان سے کچھ پل تو سکون کے ملے۔ خوشی سے اٹھتی وہ فریش ہوئی اور پھر اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ وہ سہان کو بالکل بھول گئی۔ واجد صاحب کی وجہ سے اسے ایک دو کیس اسٹڈی کرنے کو ملے، جس کی وجہ سے وہ رات گئے تک مصروف رہی۔ پھر گھر آ کر وہ اتنی تھک چکی تھی کہ کھانا کھا کر مست سو گئی۔ لگتا ہے اس شیطان کو ہدایت مل گئی ہے، تبھی تو 2 راتوں سے نہ وہ آیا اور نہ ہی فون کر کے میرا خون جلایا۔ ہم چلو اچھا ہے۔ صبح کی چمکتی کرنوں کو مسکرا کر دیکھتی وہ سوچ رہی تھی، زندگی میں ایک دم سکون سا اتر آیا تھا۔ سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی تیار ہو کر خوشبو میں بسی آفس کے لیے نکل پڑی۔ راستے میں اس نے اپنے لیے کچھ پھول لیے۔ اسے مختلف رنگوں کے پھول بہت پسند تھے۔ ہونٹوں پر میٹھی سی دھن بجاتی پھولوں کو ناک کے قریب لے جا کر اس نے گہری سانس لی۔ اس نے آفس کا دروازہ کھولا جہاں خوب اندھیرا تھا۔ دروازہ بند کر کے اس نے لائٹ آن کی۔ جیسے ہی وہ پلٹی سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی رہ گئیں۔ پھول ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ اچانک لگا جیسے ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تم؟ سہان سامنے صوفے پر کسی بادشاہ کی طرح پھیل کر بیٹھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ٹھہری ہوئی مسکراہٹ تھی۔ شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے تھے جس سے اس کا مضبوط سینہ جھلک رہا تھا۔ تم اندر کیسے آئے؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سہان اپنی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے اندر پنپتے جذبوں اور ضرورتوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی رنگت اس وقت شدید سرخ تھی۔ 2 دن سے وہ ایک پل کے لیے سو نہیں پایا تھا۔ اس سے دوری نے سہان کی طلب کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ اس کے دیدار کی طلب، آواز کی طلب اور اس کے لمس کی طلب۔ 6 دن کا کام وہ 2 راتوں اور 1 دن میں نپٹا کر اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس بھاگ کر آیا تھا۔ اس کا کھانا پینا اور سکون سب حرام ہو چکا تھا۔ اسے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی۔ بکھرے بال، سلوٹ زدہ کپڑے، اس حال میں بھی وہ کمال کا لگ رہا تھا۔ میں بہت تھک چکا ہوں حسنی، پلیز میرے پاس آؤ۔ اس نے اسمید سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑے ناز سے کہا۔ حسنی کے دل کو ایک پل کے لیے کچھ ہوا، لیکن وہ حسنی تھی۔ تھک گئے ہو تو گھر جا کر آرام کرو، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ تنک کر بولی۔ ایک مرد اپنی عورت کے پاس کیوں آتا ہے؟ ظاہر ہے سکون کے لیے۔ حسنی کو پاس نہ آتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناراضگی اتر آئی۔ میں بہت بھوکا ہوں، بہت پیاسا، پلیز آؤ نا۔ اس کے بہکے انداز اور بار کے اصرار پر حسنی جھنجھلا کر دروازے سے جا لگی۔ تم ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے۔ سہان، میں نے کوئی ہوٹل نہیں کھولا جہاں تمہارے کھانے پینے اور سونے کا انتظام ہو۔ یہ میرا آفس ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر جانے لگی تو سہان کی آواز گونجی۔ یاد رکھنا حسنی، اگر تم یہاں سے باہر نکلیں تو اپنے بھائی کی خوشیوں کو برباد کرنے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی ہر بار کی دھمکی پر وہ تلم لا کر پلٹی۔ کیا برباد؟ بار بار بربادی کی دھمکی دے کر تم میری عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتے۔ سہان، میری بھی اپنی سیلف ریسپیکٹ ہے۔
کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ وہ نہ آنکھوں سے چلائی. میں نے تمہاری کون سی سریعام عزت لوٹ لی؟ صرف اپنے پاس آنے کی ریکویسٹ ہی تو کر رہا ہوں. تم اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو؟ چلو شاباش میرے پاس آؤ. حسنی نے زور سے پیر زمین پر مارا اور مرے ہوئے قدموں سے چل کر اس سے تھوڑی دور آ کر کھڑی ہو گئی. سہان نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنا ماتھا مسلنا شروع کیا. چانک اس نے بجلی کی رفتار سے اٹھ کر حسنی کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا. حسنی ٹوٹی شاخ کی طرح اس کی گود میں جا گری اور اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. میں نے تمہیں بہت مس کیا حسنی، کیا تم نے مجھے یاد نہیں کیا؟ اس نے حسنی کی ناک سے ناک رگڑتے ہوئے سرگوشی کی. چھوڑو مجھے، یہ کیا بے ہودگی ہے؟ وہ اسٹڑپی لیکن سہان کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی. مجھے نہیں پتا حسنی یہ کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب تم پاس نہیں ہوتی تو میں پاگل ہونے لگتا ہوں. تمہیں دیکھتے ہی اندر کے طوفان کو سکون مل جاتا ہے. سہان اس وقت ہوش میں نہیں لگ رہا تھا. اس نے حسنی کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے. حسنی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. وہ اسے پیچھے دھکیلتی رہی لیکن سہان پر جنون سوار تھا. جب اسے اپنی گردن پر سہان کے دانتوں کا احساس ہوا تو وہ پتھر بن گئی. اسے ایک میٹھی سی تکلیف محسوس ہوئی. اسے بہت غصہ آیا اور اس نے احتجاج کرنے کے بجائے مقابلے کی ٹھانی اور پلٹ کر سہان کے بازو پر زور سے کاٹ لیا. سہان حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا. تبھی حسنی نے اس کے سینے پر اپنے دانت جما دیے. سہان کے منہ سے ایک راہ نکلی لیکن اس نے مدہوشی میں حسنی کو مزید اپنے سینے سے لگا لیا. دونوں کی سانسیں تیز تھیں. سہان کے ماتھے پر پسینہ تھا. حسنی نے دیکھا کہ اس کے سینے سے خون کی ہلکی بوندیں چھلک رہی تھیں. تبھی دروازے پر دستک ہوئی. سہان کی گرفت ہلکی ہوئی تو موقع ملتے ہی حسنی اسے دوڑ دھکیل کر کھڑی ہو گئی. جاؤ یہاں سے سہان، وہ دانت پیس کر بولی. سہان اسے دیکھ کر ہنستا ہوا لیٹا رہا. لیکن میرا تو ابھی پیٹ ہی نہیں بھرا، میں تو ابھی بھی بھوکا ہوں. حسنی مجھے تمہیں کھانا ہے، اس نے بے باکی سے کہا. حسنی کے گال شرم اور غصے سے دہکنے لگے. دروازے پر دستک اب بھی ہو رہی تھی. سہان اٹھا، اپنی شرٹ ٹھیک کی اور حسنی کے قریب آیا. حسنی نے غصے سے اسے پیچھے جھٹک دیا. حسنی میں واجد ہوں، دروازہ کھولو بیٹا. حسنی کرسی پر بیٹھ گئی. سہان نے تیزی سے جا کر دروازہ کھولا. واجد صاحب سامنے سہان کو دیکھ کر دنگ رہ گئے. آپ؟ جی میں مس حسنی سے ایک کس پر ضروری بات کرنے آیا تھا. سہان کے لہجے میں سختی تھی. ارے آپ تو ناراض ہو گئے. واجد صاحب سہان کے سامنے بچتے ہوئے بولے. حسنی بہت قابل اسٹوڈنٹ ہے میری، نہیں آپ کے آنے سے میرا سارا موڈ خراب ہو گیا ہے. مسٹر واجد مجھے اب بات نہیں کرنی اور کسی دن میٹنگ رکھ لوں گا. پلٹ کر حسنی کو دیکھ کر شرارت سے مسکرا کر آنکھ دبائی. وہ واجد کو سخت نظروں سے گھورنے لگا. مس حسنی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آنکھوں پر مہنگے گلاسز لگاتے وہ آگے بڑھ گیا. ہاشمی صاحب ارے ناراض مت ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہوں گے. ارے رکھیے تو واجد صاحب اس کے پیچھے منتے کرتے بولنے لگے جو کسی کی پرواہ کی بنا ایسے چل کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا جیسے دنیا کو اپنے قدموں سے رونڈ دینے والا ہو. پھر اس کی گاڑی دھول اڑاتی وہاں سے چلی گئی. حسنی تم ہاشمی صاحب سے کہنا میری غلطی نہیں تھی. ارے وہ آدمی اگر کسی سے ناراض ہوا تو جانتی ہو برباد کرنے میں ایک پل نہیں لگاتا. واجد صاحب کو نئی فکر نے گھیر لیا. وہ خاموش ہاری ہوئی حسنی کے پاس آ کر بولے. حسنی سے بہتر کون جانتا تھا اس شخص کو جو برباد کرنے پر آتا تو ایسے کرتا کہ انسانوں کی نسلیں تک پناہ مانگے. اس شیطان سے اس نے گہرا سانس لیا. صرف آپ پریشان نہ ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ ہاشمی صاحب ایسا کچھ کریں گے. میں پھر بھی اگر ان سے ملی تو گزارش کر دوں گی. وہ لب بھینچ کر بولی. سارا دن کام کے دوران ایک بار بھی حسنی کے دماغ سے وہ لمحے نہیں نکل پا رہے تھے. وہ اس نے باتھ روم میں جا کر زور سے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارے تاکہ پرسکون ہو سکے. لیکن نظر جب آئینے پر گئی تو حیرت سے خود کو دیکھنے لگی. اس کی گردن پر نیلے سرخ رنگ کے کئی بڑے نشان تھے. اس نے ڈرتے ہوئے جلدی سے ان نشانوں پر ہتھیلی رکھی. یا اللہ اگر یہ کسی نے دیکھ لیا تو کیا جواب دوں گی. سہان ہاں تم سے اللہ پوچھے. اسے کوستی گردن کی گرد اچھے سے دوپٹہ لپیٹتے ہوئے وہ گھر چلی آئی. تھکن اور پریشانی سے اس کی آنکھیں درد سے لال ہو رہی تھیں جنہیں وہ انگلیوں سے آہستہ آہستہ دبانے لگی. اس نے چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. کتنے دن سے کہہ رہی ہوں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چیک اب کروا لو. لیکن تم سنتی ہی نہیں. مومنہ بیگم اب تھوڑا غصے سے بولیں. مما میں ٹھیک ہوں، بس کام سے تھک گئی ہوں. آرام کروں گی تو صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی. آپ پلیز مجھے کچھ کھانے کو دیں. اس کے انداز میں بے حد چڑچڑاپن تھا. مومنہ بیگم اپنی بیٹی کی ایسی ذاتی طبیعت سے عاجز تھیں. انہوں نے اسے کھانا دے کر دوائی دی، جس کے بعد وہ کمرے میں آئی اور نین سے بوجھل آنکھوں اور دکھتے سر کے ساتھ جلد ہی سو گئی. یہ لڑکی میرا فون کبھی نہیں اٹھاتی. سہان جو کب سے حسنی کے فون پر کالیں کر رہا تھا غصے سے فون زمین پر دے مارا. اسے اس کی فکر ہو رہی تھی. پتہ نہیں کیوں دل بہت اداس تھا. حالانکہ اس کے ساتھ گزارے صبح کے حسین پلسان کی زندگی کی پرکیف یادوں میں سے ایک تھے جسے یاد کرتے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا.
لیکن اس خوبصورت احساس کے بیچ ایک ادھورا پن اسے اداس کر رہا تھا۔ اس نے بے قراری سے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے صرف 9 بجا رہی تھی اور اسے ابھی 3 گھنٹے اور انتظار کرنا تھا۔ دل تو کر رہا تھا دھڑلے سے جا کر اس سے مل لے، وہ ایسا کر بھی گزرتا اگر اسے اس کی عزت کی پرواہ نہ ہوتی۔ سہان نے غصے سے اپنے بال نوچ لیے اور پل پل موت کی طرح پڑھتے وقت کو دیکھنے لگا۔ سہان ہاشمی جس سے ملنے کے لیے دنیا ترستی تھی، اس کی ایک ملاقات کو گھنٹوں انتظار کرتی تھی، آج وہ ایک عام سی لڑکی کے لیے پاگلوں کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، بھوکا پیاسا، اپنی نیند کی پرواہ کیے بنا اس سے بات کرنے کو تڑپ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے آخر کو 12 نبجے اور وہ اس کی پلکونی میں چھلانگ مارتا کمرے کی کھڑکی کے ذریعے اندر آیا، جہاں سامنے ہی بیڈ پر وہ مست گہری نیند میں سو رہی تھی۔ سہان دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب آتا اسے دیکھنے لگا، جہاں حسین آنکھوں پر گھنی پلکوں کا پہرا تھا، گلاب سے ہونٹ کھڑی مغرور ناک جو ظاہر کرتی تھی کہ یہ سہان ہاشمی کی عورت ہے، اس کی ملکیت۔ سہان نے اپنی دھڑکنوں کے انتشار اور حواس پر قابو پایا، اور اس کی بے قراری اسے چھونے کو زد کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنا ہاتھ بڑے پیار سے اس کے گالوں پر رکھا تو اسے ایک زور کا جھٹکا لگا، وہ ہوش و حواس سے بیگانی بخار سے تپ رہی تھی، جیسے سہان کے ہاتھوں نے دہکتا کوئلہ چھو لیا ہو۔ حسنی، سہان تڑپ کر اس کے گال نرمی سے تھپ پاتے ہوئے بےتابی سے اس پر جھکا۔ حسنی اٹھو، اس کی جلتی ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے وہ اسے دیوانوں کی طرح پکار رہا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر سہان کا دل پھٹنے لگا، وہ ڈر سے پہلی بار کانپتا اسے بار بار پکار رہا تھا۔ سہان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ حسنی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئیں۔ سہان نے تڑپ کر اس کے سلگتے ہوئے لب دیوانہ وار اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ کیا کروں؟ اسے تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، اسے سینے میں بھینچتا۔ وہ کبھی دروازے کی طرف دیکھتا تو کبھی اس کو، پھر اچانک اسے لٹاتے ہوئے جھٹکے سے کھڑا ہوا، جلدی جلدی اپنی شرٹ اتار کر پھینکی، جوتے اتارے، پھر اسے گود میں اٹھائے باتھ روم کی طرف بھاگا۔ اگلے ہی پل وہ اس کا بے ہوش وجود اپنی باہوں میں بھرے شاور سے نکلتے ٹھنڈے پانی کے نیچے لیے کھڑا تھا۔ پانی چہرے پر پڑتے ہی وہ مچھلی کی طرح تڑپی اور گھوم کر اس کی گردن میں بانہیں ڈال گئیں۔ سہان نے جلدی سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے منا اس کی گردن میں چھپا لیا۔ پانی آہستہ آہستہ دونوں کو بھگونے لگا، اس کے کسرتی جسم سے پانی پھسلتا اور گود میں بھیگی حسنی کا نازک بدن ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ سہان کی انگلیاں سختی سے اس کی کمر پر گرفت بنائے ہوئے تھیں۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی اس کے لیے بھیگتا کھڑا رہا جب تک اس کے بخار کی شدت کم نہیں ہو گئی۔ حسنی بری طرح کانپ پی اور کچھ ہوش میں آئی، اپنی ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، جہاں بخار کی شدت کم ہونے کے بعد اب وہ خود دہکتی آگ میں لپٹا ہوا تھا۔ سہان کی گہری گرم نگاہیں اس کے بھیگے بدن پر تھیں جو مدھم سانسوں کی وجہ سے ہچکولے بھر رہا تھا۔ اس کے بدن کی نازکی اسے پاگل کیے جا رہی تھی۔ سہان کی سانسیں ایک دم تیز ہوئیں، وہ تو اس کے بدن کا دیوانہ تھا، اس کی وائلڈ شیرنی جو اپنے قریب آنے والوں کو چیر پھاڑ کر دیتی تھی۔ حسنی ہوش میں آتی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے پلٹ کر ارد گرد دیکھا، پھر سہان کو دیکھ کر اسے ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ وہ اس وقت باتھ روم میں شاور کے نیچے اس کی گود میں تھی۔ اصل جھٹکا تو تب لگا جب اس نے سہان کو بنا شرٹ کیا اور خود کو بھیگے جسم کے ساتھ اس کے قریب دیکھا۔ کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، ایک دم پورے ہوش میں آتی وہ کرنٹ کھا کر اس کی گود سے اترنے لگی۔ تبھی سہان نے اس کی کمر پر رکھے اپنے ہاتھ کو اونچا کیا اور بہت پیار سے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے بے قرار پیاسے لب اس کے لبوں کا جام پینے کو کب سے تڑپ رہے تھے۔ ایک عجیب سا سکون اس کی رگوں میں اترتا محسوس ہوا۔ حسنی تو بس حیران ہی رہ گئی، وہ ہلکے ہلکے مکے اس کے کشادہ سینے پر مارنے لگی، لیکن سہان کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے حسنی کے نازک وجود کو اپنے چٹانی سینے سے لگایا اور مزید شدت سے بھینچ لیا۔ پانی اب بھی تیزی سے دونوں پر گر رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو کتنی ہی دیر اپنے لبوں میں دبائے اپنی گرم سانسیں اس میں انڈیلتا رہا۔ اس کی دیوانگی جنون بن کر اس کی شدتوں میں نظر آتی تھی۔ حسنی کو لگا اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ اس کی نازک سی کمر سہان کے مضبوط شکنجے میں تھی۔ اپنی کمر پر سرکتے اس کے ہاتھوں کی گردش اس کی دھڑکنوں کو بے قابو کر گئی۔ حسنی نے زور سے اپنے ناخن اس کے سینے میں دھنسائے اور اسے نوچنے لگی۔ سہان کی گردن اور سینے پر حسنی کے ناخنوں کے کئی سرخ نشان بن گئے۔ اس کی رکھتی سانسوں پر رحم کھاتا وہ تھوڑا سا اس کے ہونٹوں سے دور ہوا تو دونوں تیز تیز سانسیں لینے لگے۔ اس شخص کی جان لیوا کڑپ سے اس کی دھڑکنیں رکھ رہی تھیں۔ وہ شاید اس سے اب بھی دور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی بے اختیار اس کے چہرے پر جھکائی۔ سہان کے لب دھیرے سے مسکرائے، پھر اپنی گود سے آہستہ سے اسے نیچے اتارا۔ اس کے بالوں کو پیار سے پیچھے کرتا ہوا اب اس کی آنکھوں، گالوں اور ماتھے کو چوم رہا تھا۔ تم نے تو میری جان نکال دی تھی حسنی، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میری بھی سانسیں رک جاتی۔ اس نے اپنے کان کے قریب اس کی سرگوشی سنی تو حیران ہوئی،
پھر غصے سے اسے خود سے دوڑ دھکیلتی کمرے سے نکل آئی۔ اس کے نکلتے ہی سہان پیش رفت سے اس کے پیچھے چلا آیا۔ ابھی کہ ابھی نکلو یہاں سے، بیہودہ انسان، تمہیں کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ کمرے میں آتی وہ چٹکی بجاتی بولی، کیا مطلب کس نے کہا تھا؟ سہان ہاشمی کسی کے اشاروں پر نہیں چلتا، وہ وہی کرتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اندر کا مغرور انسان غصے سے بھڑکا، اور ویسے بھی تمہیں اتنا تیز بخار تھا، اگر میں نہیں آتا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں نے یہ کیا۔ سہان نے بھی تنک کر جواب دیا۔ پھر اس کی نظر حسنی کے بھیگے جسم پر گئی تو اس کا بھرپور جائزہ لیتا ہوا کمرے میں نظر دوڑانے لگا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ حسنی ماتھے پر بل ڈالے اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی۔ تبھی سہان اس کی الماری کی طرف بڑھا، اس میں سے کپڑے نکال کر اس کی طرف آیا۔ اگلے پل حسنی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سہان کے ہاتھ بے اختیار اس کی شرٹ پر جاتے ہوئے اسے اوپر اٹھا گئے تھے، جس سے اس کی گوری کمر جھلکنے لگی۔ تبھی حسنی زور سے چیخی، اس کے ہاتھ پکڑ کر دوڑ جھٹک دیے۔ بدتمیز آدمی، یہ کیا کر رہے ہو؟ ادھر دو میں خود پہن لوں گی، تم یہاں سے پہلی فرصت میں نکلو۔ گھبرا کر دور ہوتی اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد کپڑے تبدیل کر کے وہ واپس آئی تو سہان کو بڑے مزے سے کمرے میں کھڑا دیکھ کر اچھل پڑی۔ تم ابھی تک گئے نہیں؟ وہ صدمے سے بولی۔ تو کیسے جاؤں؟ میری پینٹ پوری گیلی ہے اور اوپر سے میری بیوی کو میری ضرورت ہے، اس لیے میں کہیں نہیں جا رہا، ڈٹائی کا مظاہرہ کرتا۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ حسنی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اب اس ضدی اور مغرور انسان کو وہ تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، پاپا کے کوئی کپڑے مل جائیں تو وہ آرام سے کمرے سے نکلتی مبشر صاحب کے کمرے میں آئی جہاں وہ دونوں بے خبر سو رہے تھے۔ ان کی الماری سے چپکے سے کپڑے نکالتی وہ جلدی سے واپس آئی جہاں سہان خوشی خوشی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لو بابا کے کپڑے، یہ تمہاری شان کے شایان تو نہیں، لیکن وقت مصیبت تو پہن ہی سکتے ہو۔ اس کے من پر پنکتی ہوئی وہ بھرپور چٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ وہی سہان جو سخت لہجوں پر دھاڑتا تھا چپ چاپ کپڑے لے کر واش روم چلا گیا۔ وہی سہان ہاشمی جو اپنے سامنے کسی کی آواز بلند ہونا برداشت نہیں کرتا تھا، آج حسنی کے طنز پر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ وہ کپڑے لے کر واش روم گیا اور جب باہر نکلا تو مبشر صاحب کے سادہ سے کپڑوں میں بھی اس کی شخصیت کی کاٹ کم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے جو بیڈ پر کمبل اوڑے بیٹھی تھی اسے دیکھ کر نظریں چلا گئی۔ سہان اس کے قریب آ کر بیٹھا اور بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ حسنی، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت سختی کی، تمہیں ڈرایا دھمکایا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تمہارے بغیر میری زندگی میں سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ حسنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی سہان، مجھے لگا تم صرف ایک ظالم انسان ہو۔ سہان نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ عشق انسان کو کبھی کبھی وحشی بنا دیتا ہے، اور میں تمہارے عشق میں حد سے گزر گیا تھا، لیکن اب اور نہیں۔ کل میں اپنے والدین کو لے کر تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ اب یہ چھپن چھپائی کا کھیل ختم، میں دنیا کے سامنے تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ حسنی کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ حیران تھی کہ کیا یہ وہی مغرور سہان ہے؟ اور اگر بھائی نہ مانے تو؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ سہان نے اعتماد سے مسکرا کر کہا، تمہارے بھائی کو منانا اب میری ذمہ داری ہے، وہ اپنی بہن کی خوشی کے لیے ضرور مان جائیں گے۔ اور ویسے بھی سہان ہاشمی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اسے حاصل کر کے رہتا ہے، لیکن اب طاقت سے نہیں، محبت سے۔ اس رات پہلی بار حسنی کو سہان کے قریب ہونے میں خوف محسوس نہیں ہوا۔ اس نے اپنا سر سہان کے کندھے پر رکھ دیا اور باہر بارش کی پوندیں کھڑکی پر دستک دینے لگی، جیسے اس نئی شروعات پر گواہی دے رہی ہوں۔ اگلے دن سہان اپنے کہے کے مطابق پورے وقار کے ساتھ حسنی کے گھر پہنچا۔ شروع میں مبشر صاحب اور مونا بیگم حیران اور پریشان ہوئے، لیکن سہان کی سنجیدگی اور حسنی کی آنکھوں میں اس کے لیے چھپی قبولیت دیکھ کر وہ انکار نہ کر سکے۔ یوں ایک خوفناک تعاقب سے شروع ہونے والی یہ کہانی محبت کے ایک خوبصورت بندھن میں بندھ گئی۔ سہان کا غرور حسنی کی محبت کے سامنے پاش پاش ہو گیا تھا، اور حسنی کو اس کے ظالم میں اپنا سب سے بڑا محافظ مل گیا تھا۔